أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ وہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے انشاءاللہ سابقہ ترتیب کے مطابق ان آیات کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد بمحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے جائیں گے اور پھر اس کے بعد مختصر جو تفسیر ہوگی جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ سب کو آواز صاف سنائی دے رہی ہے اور نظر آ رہا ہے سب کو؟ یہ تمام طلبہ اور طالبات جو ہے ذرا مجھے کنفرم کر دیں کہ سب کو آواز صاف سنائی دے رہی ہے اور یہ سب کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے؟ چلے الحمدللہ۔ جی کوئی بھی مسئلہ ہو فی الفور آپ مجھے اطلاع دے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ فی الفور آپ، تاکہ بروقت مسئلہ حل کیا جا سکے۔
इक़्तरबा, इक़्तरबा का माना होता है बहुत करीब आ गया। एक होता है करीब आना, एक होता है बहुत करीब। चूंकि यहाँ पे अल्फाज ज्यादा हो गए, ता भी आ गया दरम्यान में, इक़्तरबा बहुत करीब आ गया है। लिन्नासी, लिन्नास लोगों के लिए, लिन्नास लोगों के लिए, हिसाबुहुम उनका हिसाब, हिसाबुहुम उनका हिसाब यानी उनके हिसाब का वक्त, हिसाबुहुम बहुत करीब आ गया है लोगों के लिए, उनके हिसाब का वक्त, लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त बहुत करीब आ पहुंचा है। ठीक है। वाह, वाव का कभी माना और करते हैं और कभी ये हालत बयान करने के लिए भी आता है। ठीक है। यहाँ पे वाव हालिया है, हालत बयान करने के लिए ये आया है। वाव इस हाल में कि हम वो सब फी गफलतिन गफलत में है, इस हाल में कि वो सब क्या है, गफलत में है। मुअरिजून सब मुंह मोड़ने वाले हैं, सब मुंह मोड़ने वाले हैं। तो क्या तर्जुमा हुआ? और वो है कि गफलत की हालत में मुंह फेरे हुए, यानी वो सब इस हालत में है गोया कि गफलत की हालत में है और सब ने मुंह मोड़ा हुआ है। मा यातीहिम, मा यातीहिम नहीं आती उनके पास, मा याती नहीं आती उनके पास, मिन जिक्रिन कोई नसीहत, मिन जिक्रिन कोई नसीहत, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, मुहदसिन नई, मुहदसिन का माना क्या है, नई, इल्ला मगर, इल्ला मगर, इस्तमाऊ, इस्तमाऊहु वो सब बमुश्किल सुनते हैं उसे, वो सब बमुश्किल सुनते हैं उसे। वह और यहाँ पे इस हालत के माना में है, यहाँ पे क्या है, हालत के माना के लिए आया, और तर्जुमा नहीं करेंगे। ठीक है। ये आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे ना लिखा करें, बात तालिबात लिख रही है तो ये इज्तिनाब करें लिखने से। इल्ला मगर, इस्तमाऊहु वो सब बमुश्किल सुनते हैं उसे, वह इस हाल में कि हम वो सब, वो सब यलअबून खेल रहे होते हैं। यलअबून, लाइब यलअबू का माना होता है खेलना। ठीक है। तो इसका बामुहावरत तर्जुमा क्या हो गया, मा यातीहिम मिन जिक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन, कि नहीं आती उनके पास कोई नसीहत की बात उनके रब की तरफ से। ठीक है। इल्ला इस्तमाऊहु वहुम यलअबून, मगर ये कि जो भी कोई बात आती है उनके रब की तरफ से, वो उसे मजाक बना बना के सुनते हैं, यानी ऐसा सुनते हैं गोया कि वो उसके साथ खेल रहे होते हैं। तो जब कभी उनके परवरदिगार की तरफ से नसीहत की कोई बात आती है तो वो उसे मजाक बना बना के सुनते हैं। लाहियतन कुलूबुहुम, लाहियतन गाफिल है, कुलूबुहुम उनके दिल, व असर्रुन नजवा और उन्होंने छुपाया, व असर्रु और उन्होंने छुपाया, अन नजवा सरगोशी को, अल्लदीना जिन्होंने ज़लमू जुल्म किया, हल नहीं है हाजा ये, इल्ला मगर बशर एक इंसान, मिसलुकुम तुम्हारी तरह, मगर ये एक इंसान है तुम्हारी तरह। लाहियतन कुलूबुहुम
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کے دل جو ہے وہ غافل ہے، کھیل میں لگے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم لوگ جو ہے پوشیدہ سرگوشیاں کرتے ہیں. هل هذا إلا بشر مثلكم، کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح ایک انسان ہے. افتأتون افتأتون، تو کیا تم سب آتے ہو السحر، جادو کو. وانتم، حالانکہ تم تبصرون، دیکھ رہے ہو اسے. یعنی کیا تم دیدہ دانستہ جادو کی باتیں سننے جاتے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے جیسے ایک انسان ہے اور سوچتے بوجھتے جادو کی بات سننے میں لگ جاتے ہو تم. قال، اس نے کہا، ربی، میرا رب، یعلم، وہ جانتا ہے، القول، بات کو، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، وہوا، اور وہی، السمیع، خوب سننے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے، میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے، وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. بلکہ قالو، انہوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، پریشان کن باتیں ہیں. اضغاث احلام، احلام خوابوں کی، خواب کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ پریشان باتیں ہیں خوابوں کی. بلکہ افطراہ، اس نے خود گڑھ لیا ہے اسے. بلکہ ہوا شاعر، وہ شاعر ہے. یعنی ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن مجید جو ہے بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، یعنی پریشان کن باتوں کا مجموعہ ہے. بلکہ یہ بات کی کہ ان صاحب نے خود گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ ایک شاعر ہے. فَلْيَأْتِنَا، پس چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس، بِآیَةٍ، کوئی نشانی، کما، جیسا کہ ارسلا، بھیجا گیا، الاولون، پہلے کو. یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئیں، جیسے پچھلے پیغمبروں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا. جیسا پہلے سابقہ جو پیغمبر تھے وہ ہمارے پاس نشانیاں لے کر آئے، تو یہ بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی نشانی لے کر آ جائے. ٹھیک ہے. ما آمنت، نہیں ایمان لائی، قبلہم، ان سے پہلے، قبلہم، ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناہا، کہ ہم نے ہلاک کیا اسے. افہم یؤمنون، تو کیا وہ یؤمنون سب ایمان لے آئیں گے، تو کیا وہ سب ایمان لے آئیں گے. ما امرت قبلهم من قرية اهلكناها فهم يؤمنون، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی. افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ اب ایمان لے آئیں گے. وما ارسلنا، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل آپ سے پہلے، الا، مگر، رجالا، مردوں کو، نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف. فاسألوا، تو آپ پوچھ لیجیے، اہل الذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم سب نہیں جانتے. اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کے بھیجا تھا جن پہ ہم وحی کرتے تھے. لہذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو. وما جعلناہم، اور نہیں ہم نے بنایا انہیں، جسدن، ایک جسم، لا یأکلون، کہ نہ وہ سب کھاتے ہوں الطعام، کھانا، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ سب ہمیشہ رہنے والے تھے. یعنی ہم نے ان پیغمبروں کو ایسے جسم بنا کے پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ نہ کھانا کھاتے ہوں اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں.
सुम्मा सदक़नाहुम, फिर हमने सच्चा कर दिया उनसे अलवादा, वादे को, फ़अनजयनाहुम, तो हमने निजात दी उन्हें, वमन नशाउ, जिसे हम चाहते थे, व अहलकना, और हमने हलाक कर दिया अलमुसरिफीन, हद से बढ़ने वालों को। लक़द अनज़लना, बिलाशुबह यकीनन हमने नाजिल की, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, किताबन, एक किताब, फीही ज़िक्रुकुम, उसमें तुम्हारा जिक्र है, अफला ताक़िलून, क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अफला ताक़िलून, क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। जिनको तर्जुमे की समझ नहीं आई अभी तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह जो कमी पेशी रह गई होगी अब इंशाअल्लाह वो समझ आ जाएगी। ठीक है। तो इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है। अगरचे लफ्ज अंबिया का जिक्र इस सूरत में नहीं आया, लेकिन इसमें बहुत से अंबिया का तज़किरा किया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस, हज़रत अय्यूब, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसमें मुबारक मज़कूर है। इस वजह से इस सूरत को सूरतुल अंबिया कहा जाता है। बाज़ सूरतें जैसे सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह नून, जिसको सूरतुल कलम भी कहा जाता है, सूरह फातिहा, ये मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, लेकिन ये मुबारक सूरत मक्की दौर के दरमियान में नाजिल हुई। 112 आयात, 7 रुकू पे मुश्तमिल है। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह मरियम और सूरतुल अंबिया, इन 4 सूरतों के बारे में फरमाया, इन्नहुन्ना मिनल इताकिल उवली व हुन्ना मिन तिलादी, कि ये सूरतें जो है ये मेरा पुराना और कीमती माल है, मैं इनकी हिफाजत करता हूँ, यानी इनको दोहराता रहता हूँ। सूरत के जो मज़ामीन है वो भी साबका सूरत सूरह ताहा से मिलते जुलते हैं, और वैसे भी आपको मालूम है कि मक्की सूरतों में आमतौर पर अकायद के हवाले से गुफ्तगू होती है, तो इसमें भी तौहीद, रिसालत और क़यामत का जिक्र है। और रिसालत ही के ज़िमन में अंबिया की बशरियत के, अंबिया जो थे वो भी इंसान थे, बतौर ख़ास इसको बयान किया गया। सारे नबी अल्लाह ताला के मुकर्रब और बरगुज़ीदा बंदे थे, मगर इंसान थे। इसी तरह वहदत मिल्लत अंबिया का भी जिक्र है, यानी अल्लाह के तमाम नबियों की मिल्लत एक ही है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तबलीग का जिक्र भी इस सूरत में आया है कि वो किस तरह अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे, और अपनी हाजात और ज़रूरियात में किस तरह अल्लाह ताला से वो मांगते थे, किस तरह मुनाजात किया करते थे, अपनी ज़रूरतें पेश करते थे। इसी तरह रिसालत के मुतालिक जो शुकूक और शुबहात का इजहार करने वाले थे या रिसालत का इनकार करने वाले थे, उनका भी रद्द किया गया। इसी तरह फिर मलाइका का भी जिक्र हुआ, याजूज माजूज का जिक्र किया गया, और हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का तफसीली तरीक़े तबलीग पिछले सूरत में बयान किया गया, लेकिन इस सूरत में बतौर इजमाल के बयान किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र तफसील के साथ इस सूरत में किया गया।
हमने देखा कि अक्सर सूरतों का आगाज जो है हुरूफ मुक़त्तआत से होता है। बाज़ की इब्तिदा में तस्बीह और तमहीद जो है उसको भी जिक्र किया था, अल्हम्दु या सब्बह से आगाज होता है, लेकिन बाज़ सूरतें बगैर तमहीद की शुरू कर दी गई है। इनमें ये सूरत और आगे सूरह नूर जो है वो भी शामिल है। इस मुबारक सूरत में नाफरमानों को उनके अंजाम से बराह रास्त डराया गया, इसलिए बगैर तमहीद के इसको शुरू किया गया। गुज़श्ता सूरत के आखिर में ये बयान किया गया कि एक इंतज़ार करने वाला है, हर एक बंदा इंतज़ार करने वाला है, तुम भी इंतज़ार करो, फिर जल्द ही जान लोगे कि सीधे रास्ते पे चलने वाला कौन है और मंजिल मकसूद पे पहुंचने वाला कौन है। तो इस सूरत की इब्तिदाई आयत गुज़श्ता सूरत की इख्तितामी आयत के साथ मुताबिकत रखती है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के लिए हिसाब किताब की मंजिल जो है वो करीब आ चुकी है, हिसाब किताब का वक्त करीब पहुंच चुका है। वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, हिसाब किताब का वक्त तो करीब है, लेकिन लोगों की हालत क्या है? वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, वो गफलत में पड़े हुए हैं, एराज करने वाले हैं। गोया अल्लाह ताला ने बेस मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और मुहासबे आमाल की तरफ इशारा फरमाया। हिसाब किताब के करीब आने का मतलब ये कि अल्लाह ताला का आखिरी नबी, उसकी आखिरी किताब ये आ चुके हैं, तो अब क़यामत आने में क्या देर रह गई है। बाद लोग कहते हैं कि ये अलामात आने के बाद भी 14 सदियां गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक हिसाब किताब की मंजिल नहीं आई। उसके जवाब में अल्लाह ताला का ये इरशाद है सूरह मारिज, इन्नहुम यरौनहु बईदा, कि लोग क़यामत को दूर देख रहे हैं, व नराहु हरी करीबा, लेकिन हमारे हिसाब से वो करीब आ चुकी है। अल्लाह का आखिरी नबी आ चुका है, उसने अल्लाह का आखिरी प्रोग्राम पेश कर दिया। अब ना कोई रसूल आएगा और ना कोई नई किताब, सिर्फ मुहासिबे की मंजिल जो है वो बाकी है। लिहाजा कह सकते हैं कि ये करीब आ चुकी है। ये तो इज्तिमाई मुहासिबे की बात है कि क़यामत कायम हो जाएगी और फिर तमाम लोगों को हिसाब किताब के लिए दोबारा उठाया जाएगा। लेकिन हिसाब किताब की एक इनफिरादी मंजिल भी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन माता फक़द क़ामत क़ियामतु, कि जो मर गया उसकी क़यामत तो बर्पा हो गई, आलम बरज़ख में उसके हिसाब किताब का सिलसिला शुरू हो गया कब्र ही में। तो इस एतबार से भी कह सकते हैं कि लोगों का मुहासबा तो करीब आ चुका है, सिर्फ मरने की देर है, सिर्फ मरने की देर है। लेकिन हम सब गफलत में पड़े हुए हैं। अभी हमने मरना है और उसके बाद फौरन हिसाब किताब शुरू। तो यहाँ पे ये तवज्जो दिलाई गई है कि भाई आखिरत की हमें तैयारी करनी चाहिए। क़यामत तो कायम होगी ही, वो भी करीब है, लेकिन ये कि मरना जो है वो तो मरने में तो कोई देर नहीं है। बंदा मर गया और हिसाब किताब शुरू। इसलिए हमें ये गफलत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। फिर आगे फरमाया, मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊह व हुम यलअबून। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन, उनके परवरदिगार की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती। मा यअतीहिम, नहीं आती उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से कोई नई नसीहत, कोई नई नसीहत की बात, इल्ला इस्तमऊहु, मगर वो उसे बमुश्किल सुनते हैं, वहुम यलअबून, खेल कूद में मशगूली की हालत में। मतलब ये कि अल्लाह ताला के नाफरमानों ने ये तरीका बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाले किसी हुक्म या नसीहत की तरफ तवज्जो नहीं करते,
وہ سنتے تو ضرور ہے، نہ اس پہ غور کرتے ہیں، نہ عمل کی نوبت آتی ہے، نتیجہ یہ کہ وہ آخرت کی تیاری سے بالکل ہی غافل ہے۔ اور یہ بتایا کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ظاہر جو ہے، ظاہری جسم جو ہے وہ کھیل کود کی طرف راغب ہے، بلکہ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ بھی لہو و لعب میں مشغول ہے، ان کے دل و دماغ میں کوئی اچھی بات آتی ہی نہیں ہے، وہ کھیل تماشے، گانے بجانے، کھانے پینے اور باقی دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر انہی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کے نزول کے زمانے کی بات کی ہے۔ آج کے زمانے میں لہو و لعب کے سامان تو ہزاروں گنا بڑھ چکے ہیں۔ یہ آپ کا موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں۔ یہ فوج فلمیں، گانے، ڈرامے، ان میں لوگ مشغول ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ کسی اور نیک کام کی۔ ہمارے ہاں میچ ہوتے ہیں، 24 گھنٹے اسی میں مشغول ہوتے ہیں، جو بھی بنتا ہے وہ بس میچ دیکھنے میں لگ جاتا ہے، سارے کام چھوڑ دیتے، نہ فیکٹریوں میں کام ہوتا ہے، نہ دفتروں میں، سارے کام ٹھپ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کے دل بھی کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور نافرمانوں کی دوسری خصلت یہاں پہ یہ بیان کی، وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے پوشیدہ میٹنگ کی جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے پوشیدہ میٹنگ کی جنہوں نے ظلم کیا۔ سازشی لوگ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، حق کو مٹانے کے لیے خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور پھر اس پہ عمل شروع ہوتا ہے۔ حق اور باطل کی یہ کشمکش جو ہے یہ شروع سے ہی چلی آ رہی ہے۔ تو بہرحال ان ظالموں نے نہ تو قرآن پاک جیسے نصیحت کی طرف توجہ کی اور نہ ہی اس نصیحت نامہ لانے والی نبی پر ایمان لائے، بلکہ یہ کہہ کے ان کا انکار کر دیا، هل هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تمہارے جیسا ہی آدمی ہے، بھلا اس معمول سے آدمی کو ہم کیسے رسول تسلیم کریں۔ مشرکین اور پرانے نافرمان اللہ کے نبیوں پہ ہمیشہ یہی اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے، ان کے پاس کھوٹی اور کار نہیں ہے، نوکر چاکر اور باغات نہیں ہے، بھلا ان کو ہم رسالت کی گدی پہ کیسے بٹھا دیں۔ مکے کے مشرک تو خاص طور پہ کہتے تھے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، بھلا یہ قرآن مکے اور طائف کی دو بڑی بستیوں کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہ ہوا۔ مکے میں بڑے بڑے سردار تھے، ابو الحکم، مغیرہ، شیبہ جیسے سردار ہے، طائف میں بھی بڑے بڑے سردار ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ابو طالب کے یتیم بتیجے کے علاوہ نبوت کے لیے کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا۔ ان کی نگاہ میں مال و دولت، جاہ و اقتدار، اعلیٰ سوسائٹی ہی معیار نبوت تھا، جبکہ اللہ کے نزدیک نبوت اور رسالت کا معیار ایمان، نیکی، تقوی اور اخلاق ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں یہ چیزیں کمال درجے کی پائی جاتی ہیں۔ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ انبیاء کا تقوی، نیکی، عمل، مخلوق خدا سے ہمدردی اور کلام یہ ایک معیار ہوتا ہے، تو ان کا یہ اعتراض جو ہے باطل ہے، یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا۔ یہ آواز کے بارے میں کنفرم کر دی، آواز آ رہی کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا،
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ پہ یہی اعتراض کیا، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ان اذا لفی ضلال وسعر، سورہ قمر میں ہے، آیت نمبر 24۔ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کا اتباع کریں، ان کو فالو کریں؟ یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ کہتے تھے کہ اس کا اتباع کرنا یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے، ہم اس کو کیسے رسول مان لیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا ہے، کہتے تھے یہ تو معمولی حیثیت کا آدمی ہے مگر اس کی بات میں اثر ضرور ہے، نہ ہو یہ جادو کا اثر ہے، ورنہ تو معمولی ہے لیکن یہ جادو کا اثر ہے۔ پھر دوسرے لوگوں سے کہنے لگے افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو میں پھنستے ہو، جادو کے پاس جاتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم سب دیکھ رہے ہو کہ یہ تو ایک معمولی حیثیت کا آدمی ہے۔ گویا مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جادو سے تعبیر کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ناروا اعتراضات کیے۔ ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس بات کو جو آسمان میں ہو یا زمین میں۔ مطلب یہ کہ ایسی بات کرنے والا کوئی آسمان پر ہو یا زمین پر ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کے اقوال کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ صرف تعصب اور عناد کی وجہ سے جادو کا الزام لگا رہے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر بات کو سنتا بھی ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ ان منکرین کی باتیں اور حالات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ایک مقررہ وقت میں ان سے ضرور انتقام لے گا۔ تو ان بدبختوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا آدمی خیال کیا اور ان کے کلام کو جادو سے تعبیر کیا، بلکہ بل قالوا اضغاث احلام، ان بدبختوں نے کہا یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ اس شخص کو مختلف قسم کے پریشان کن ڈراؤنے خواب آتے ہیں جنہیں یہ قرآن کہہ کے پیش کر دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد قبر، برزخ اور آخرت کے حالات بیان کرتے ہیں، جنت دوزخ کے ثواب اور عذاب کی بات کرتے، تو منکرین کہتے یہ تو اس کے پریشان کن خواب ہے جو بیان کرتا رہتا ہے، ورنہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض نے کہہ دیا بل افتراہ، اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، خود بنایا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیات ہے، اس کی بات کا اعتبار نہ کرو، اپنے راستے پہ چلتے رہو، یہ تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا بل ہوا شاعر، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے، شاعروں جیسی بے تکی باتیں کرتا ہے، اس کے پیچھے مت لگو، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ پھر کہنے لگے اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ یہ واقعی خدا کا نبی ہے فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو پھر یہ بھی کوئی نشانی لے آئے جیسا کہ پہلے رسول لاتے رہے ہیں، جیسا کہ پہلے رسول معجزات لے کے آتے رہے۔ مثلا صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکال دی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ید بیضا اور عصا جیسے معجزات ظاہر ہوئے، تو یہ بھی کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرے، تو یہ سب نہ ماننے کے بہانے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سی نشانیاں پیش کر چکے تھے۔ سب سے بڑی نشانی خود یہ قرآن مجید تھا، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے رہے۔ اس کے برخلاف ابو ذر جیسے منصف مزاج لوگ بھی انہی میں موجود تھے جنہوں نے آپ کی صداقت کو فوراً پہچان لیا اور ایمان لے آئے۔ آپ کے بھائی انیس مکے میں آئے، آپ کے بارے میں دیکھا سنا، پھر واپس جا کے حضرت ابوبکر غفاری کو رپورٹ پیش کی کہ وہ شخص کاہن نہیں ہے، کیونکہ کاہن لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، فیس وصول کرتے ہیں، لیکن اس مدعی نبوت میں یہ خصلتیں نہیں پائی جاتی۔
मैंने खुद काहिनों की बातें सुनी है मगर इस शख्स में वो बात नहीं है। कहने लगा ये शख्स जादूगर भी नहीं है, क्योंकि जादूगर तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए गलत बातें करता है। ये शायर भी नहीं है, क्योंकि शायर लोग तुकबंदी करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी की बुराई बयान करते हैं, तखय्युल की वादियों में घोड़े दौड़ाते हैं जिनकी हकीकत कुछ नहीं होती। शायरों की बातों में हर किस्म की बातें सही भी होती है, गलत भी होती है। मैंने इसके कलाम को शायरों के औजान के साथ भी परखा, मगर ये कोई और ही चीज है। शेर जिस कदर झूठा होता है उतनी ही ज्यादा दाद मिलती है, मगर ये शख्स हक के अलावा जुबान से कुछ निकालता नहीं है। यकीनन ये शख्स अपनी दावा में सच्चा और खुदा का नबी है। बहरहाल मुनकिरीन ने इनकार के लिए कई बहाने तराश लिए, वरना निशानियां तो बहुत देख चुके थे। लेकिन वो सब जो है इनकार करते रहे। गुज़िश्ता आयत में मुनकिरीन का ये एतराज भी गुजर चुका है कि ये तो हमारे जैसा इंसान ही है, हम इस पे कैसे ईमान ले आए। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फहुम युमिनून। इनसे पहले किसी बस्ती वाले ईमान नहीं लाए कि जिनको हमने हलाक किया हो। मतलब ये कि इनकार का ये तरीका सिर्फ मुशरिकीन मक्का तक महदूद नहीं है, बल्कि उससे पहले जिस कौम को भी हमने हलाक किया वो अपने अपने अंबिया पे ईमान नहीं लाए। लिहाजा आप इन लोगों से भी ज्यादा तवक्को ना रखें कि शायद ये ईमान ले आएंगे। चुनांचे मक्के के सरदारों में अक्सर ईमान की नेमत से महरूम रहे, हलाक हुए। ये लोग कुरान को शेर व शायरी से ताबीर करते रहे, कोई जादू कह रहा था, कोई बदबख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून का लक़ब दे रहा था। ये सब इनकार के बहाने हैं, इनकी जिद और हरदर्मी का मुंह बोलता सबूत है। तो ऐसे लोगों से तवक्को रखना, अफहुम युमिनून, कि क्या ये भी ईमान ले आएंगे, ऐसा नहीं है। अब बस अपना हक, तबलीग का हक अदा करते रहे और फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दे। ये लोग जो है ईमान लाने वाले नहीं है, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं है। फिर आगे फरमाया, वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। कि नहीं भेजे हमने इससे पहले नबी और रसूल मगर वो मर्द ही थे, हम उनकी तरफ वही नाजिल किया करते थे। मतलब ये कि नबी आखिर उस जमान का इंसान होना ये कोई अनोखी बात नहीं है। इससे पहले हमने जितने भी नबी और रसूल भेजे वो इंसान थे, मर्दों में से थे। कोई जिन या फरिश्ता या कोई दूसरी मखलूक इंसानों की तरफ नबी बन के नहीं आया। वजह जाहिर है कि इंसान ही इंसान से इस्तिफादा हासिल कर सकता है, और ये चीज किसी दूसरी मखलूक से मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसमें मुशरिकीन, काफिरीन और मुनकिरीन को किसी किस्म का शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि साबिका तमाम अंबिया भी इंसानों में से आए हैं, बस अलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र यानी इल्म वाले लोगों से पूछो अगर तुम खुद नहीं जानते। तुम्हारे पास अहले किताब मौजूद है जो साबिका कुतुब का इल्म रखते हैं, वो तुम्हें बता देंगे कि साबिका अंबिया वाकई इंसान थे। तुम में तारीखदान हजरात भी होंगे जो कि पुरानी तारीख से वाकिफ होंगे, उनसे पूछो। अंबिया अलैहिस्सलाम की इंसानियत, आदमियत और बशरियत का किसी ने इनकार नहीं किया। जितने भी अंबिया आए सब इंसान ही तो थे। हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम वो भी बशर थे। एक तो ये बात हो गई कि हर नबी इंसान होता है, दूसरी बात ये कि वो रिजालन मर्द होते हैं। कोई औरत कभी मनसब नबूवत पे फाइज नहीं हुई, बल्कि 1 लाख से जायद तमाम अंबिया और रसूल मर्दों में से मबऊस हुए। अल्लाह ताला ने औरतों को भी बड़ी फजीलत बख्शी है, हत्ता कि उन्हें नबूवत के बाद दूसरे दर्जे सिद्दीकियत का मकाम अता किया, मगर नबूवत अता नहीं की। बुखारी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है
کہ مردوں میں سے تو بہت سے کاملین گزرے ہیں، یعنی انبیاء، رسول اور صدیق، مگر عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، ان کو وہ فضیلت بخشی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ ایسی ہے جیسے سرید کانے کی باقی کانوں پہ، کیونکہ یہ عربوں میں بڑا مرغوب کانا ہوا کرتا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ کی ظاہری حسن و جمال، فقاہت اور دین میں سمجھ کی وجہ سے ہے۔ دین کی بڑی خدمت کی آپ نے، امت کی عورتوں کی تربیت کی، ان کو دین سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، تاہم کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام اہل حق اس بات پہ متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کا کام اصلاً مردوں کے سپرد کیا ہے، عورتوں کو مردوں کے تابع رکھا ہے، عورتوں کو تبلیغ کے کام کا مکلف نہیں بنایا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اجتماعیت کے جتنے بھی کام ہے، چاہے وہ حکومت کا نظام ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، نماز کے لیے جماعت کا قیام ہے، فریضہ جہاد، اللہ تعالیٰ نے براہ راست مردوں کی ذمہ داری میں دیا ہے۔ بعض عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، مرد جہاد میں براہ راست حصہ لے کے بڑی فضیلت حاصل کرتے ہیں، مگر ہم عورتیں اس سے محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج ہی ہے، جنگ میں براہ راست حصہ لینا تمہارے فرائض میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اگر کبھی جنگ کے دوران کوئی غیر معمولی حالات پیش آ جائے تو پھر عورتیں لڑائی کے دوران بالواسطہ حصہ لے سکتی ہے، مثلا مجاہدین کو پانی پلانے، ان کی مرہم پٹی کے کام میں ہاتھ بٹھا سکتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بعض لوگوں کا جو یہ دعویٰ ہے درست نہیں ہے کہ عورتیں اور مرد ہر میدان میں برابر سرابر ہے۔ عورتیں مکلف ہونے میں تو مردوں کے برابر ہے، مگر احکام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر رکھا ہے۔ عورتوں پہ نماز باجماعت فرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمایا ہے کہ جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو انہیں اجازت دے دیا کرو، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، مگر ان کے گھر ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ عورت کی نماز مسجد کی نسبت گھر میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اگر راستہ پرامن ہے اور عورت نے کوئی شوق انداز کا لباس نہیں پہنا ہوا، خوشبو نہ لگائی ہو، اسے مسجد میں جانے کی اجازت ہے، لیکن عورت جتنی تاریکی اور بند کمرے میں نماز ادا کرے گی اتنے ہی زیادہ اجر کی مستحق ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ ہم نے انبیاء کے جسم ایسے نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے انبیاء کو بھوک بھی لگتی تھی، بعض اوقات بھوک کی وجہ سے بے چین بھی ہو جاتے تھے، بعض اوقات پیٹ پہ پتھر بھی باندھنا پڑتے تھے۔ مطلب یہ کہ کھانا پینا یہ کمال کے منافی امر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، باہر دیکھا ابوبکر صدیق بھی گھر سے باہر ہے، پوچھا تم کیسے آئے ہو؟ عرض کی آپ کی زیارت کے لیے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، ان سے پوچھا تم کیسے گھر سے باہر آئے؟ عرض کیا بھوک نے ستا رکھا ہے مگر گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر وہ ایک صحابی کے باغ میں چلے گئے، اس صحابی نے ٹھنڈا پانی پلایا، کھجوریں کھلائی اور بکری ذبح کر کے گوشت بھی پیش کیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے تناول فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ٹھنڈا پانی اور کھجوریں ایسی نعمتیں ہیں
جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا کے تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے، وہ مقعم من الجوع، ان کا پیٹ بھوک کی وجہ سے چپک گیا تھا۔ جابر کی روایت میں آتا ہے انہوں نے دیکھا بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کمزور معلوم ہو رہے تھے۔ آپ فوراً گھر چلے گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر آگے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانے کا واقعہ آتا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ مطلب یہ کہ بھوک نبیوں کو بھی لگتی ہے، ان پہ بھی دیگر امور طبعیہ جیسے پیاس، قضاء حاجت، سونا جاگنا، بیمار ہونا، تندرست ہونا، زخمی ہونا، رونا، ہنسنا، موت اور حیات یہ وارد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہاں پہ کہ ہم نے انبیاء کو کھانا کھانے سے مستثنا نہیں کیا، انبیاء اولاد اور بیویوں سے بھی پاک نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، انبیاء شادی بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے، اور دیگر انسانوں کی طرح وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوتے، بلکہ اپنا دنیا کا یہ دور ختم کر کے اپنے پروردگار کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے دوسری جگہ فرمایا آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ لوگ بھی۔ اس دنیا میں کسی کو بھی دوام حاصل نہیں ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، حساب کتاب ہر ایک بندے نے دینا ہے۔ تو مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام انسان تھے، مرد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی نازل فرمائی، کتاب دی، علم اور شریعت دی، ان کو امت کے لیے نمونہ بنایا، ان کا اخلاق بلند کیا، وہ اپنے علم، عمل اور اخلاق کے ذریعے مخلوق خدا کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے مقابلے میں ان کا مرتبہ بلند فرما دیا، لیکن ان کے انسان ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفین، پھر ہم نے ان سے سچا وعدہ کیا، اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ انہیں خلافت عطا کرے گا اور ان کے مشن کو کامیاب بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، فانجیناهم ومن نشاء، پھر ان کو بھی نجات دی دشمن کے مقابلے میں، اور ان کو بھی جن کو ہم نے چاہا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کے واقعات بیان کیے اور پھر ان کی اقوام کی ہلاکت کا ذکر کیا، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح وغیرہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ ذکر سے مراد شرف بھی ہے، کہ یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے باعث عزت اور شرف بھی ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا اور ان کو دین کا اولین داعی بنایا، آپ کی قوم کو ساری دنیا کا استاد بنایا۔ اور پھر سورہ بقرہ میں موجود ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم نبی سے تعلیم حاصل کر کے آگے پوری امت کے معلم بن جاؤ گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ سب سے پہلے عرب لوگ خصوصاً قریش اس سے مستفید ہوں اور پھر اس مشن کو آگے چلائیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، خلفائے راشدین کے زمانے میں جنگ صفین تک صحابہ قرآن مجید کے پیغام کو آگے بڑھتے رہے، اور پھر اس واقعے کے بعد مسلمانوں کی حالات میں اجتماعی جمود پیدا ہو گیا، ان کی ترقی رک گئی اور زوال کا دور شروع ہو گیا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نشاط ثانیہ میں اسلام کو برتری عطا فرمائے، اور یقین ہے کہ آخری دور میں پھر اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، باقی تمام ادیان مغلوب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، شرف اور عزت ہے، تمہارا ذکر اور تذکرہ ہے اس میں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی نعمت تمہیں عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انعام کا شکریہ ادا کرو، قرآن مجید اور رسالت پہ اعتراض نہ کرو بلکہ ان پہ ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔